آپ میں مل کر بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا۔ اس سے پہلے کہ موضوع کا تعارف کرائیں، گزارش کریں گے آپ سے تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لائیں گے، ہمیں بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ایک بار زحمت تو ہوگی آپ کو، میری خاطر یہ زحمت اٹھا لیجئے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ اللہ صلی علی محمد محمد عجل۔ عزیزان محترم، ظاہر ہے کہ ہمیں کیسے دور میں زندگی کر رہے ہیں، پورا عاشق دور ہے، سارے زمانے کے لیے، ہمارے لیے نہیں۔ پورا عالم جو ہے، پورا زمانہ جو ہے وہ کشمکش کا شکار ہے اور راہوں کا تعین نہیں کر پا رہا، راستے کا تعین نہیں ہو پا رہا۔ ہر طرف سے صبح و شام نئی نئی آوازیں بلند ہوتی ہیں، نئی نئی آوازیں بلند ہوتی ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے وہ مذہبی ہوں۔ بس ایسے میں راستے کا تعین کیسے کیا جائے؟ کوئی معیار، کوئی میزان ہونا چاہیے نا، جسے انسان سمجھ سکے، ورنہ یہ وہی زمانہ ہے جس کے بارے میں آپ سنتے چلے آئے ہیں اور یقیناً پڑھا بھی ہوگا کہ صبح انسان ایمان کی حالت میں نکلے گا اور شام کو اس کا ایمان رخصت ہو چکا ہوگا، رات کو ایمان کے ساتھ سوئے گا، صبح ایمان رخصت ہو چکا ہوگا۔ اتنی قسم کی آوازیں اس کے کانوں میں۔ اب تو بالکل آسان ہو گیا نا، اس اتے سے موبائل کے ذریعے سے کام کتنا آسان ہو گیا، لوگوں کو بہکانا، لوگوں کو ہٹانا، انتشار پھیلانا، اختلاف بنانا۔ ایک ذرا سی چٹپٹی خبر لگانی ہے اور اس کے بعد قوم کہیں بھی جائے، انتشار میں جائے، اس کو اس سے پرواہ نہیں، اس کو تو صرف ویورشپ چاہیے، ہے نا، اس کو صرف سبسکرائبر چاہیے۔ جوان نسل تباہ ہو جائے، اس کی ذہنی حالت ختم ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، تو ایسا آوازیں ہر طرف سے، ہر قسم۔ یہ سب کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ میرا آپ کا مسئلہ نہیں، یہ پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے نا۔ بس معیار تو ہونا چاہیے نا، کوئی معیار ہونا چاہیے۔ وہ معیار کیا ہے کہ جس سے انسان راستے کا تعین کرے، اس کو معلوم تو ہو کہ بھئی حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ حق و باطل کی گفتگو تو چلی آ رہی ہے، جناب آدم کے زمانے سے چلی، کوئی معیار تو ہوگا نا۔ جناب آدم کے زمانے میں بھی کوئی معیار ہوگا، آج بھی کوئی معیار ہوگا، معیار ایک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس معیار پر 5 دن انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے کہ معیار کیا ہے اس کا۔ لیکن موضوع کو ہم آسان کر دیں آپ کے لیے، الہی وعدے۔ آسان ہو گیا نا، موضوع ہمارا کیا قرار پائے گا؟ الہی وعدے، اللہ کے وعدے۔ قرآن مجید میں اس نے جو وعدے کیے ہیں، مومنین سے بھی کیے ہیں، مشرکین سے بھی کیے ہیں، منافقین سے بھی کیے ہیں، ہر طبقے سے وعدے کیے اللہ نے۔ اور ظاہر ہے کہ وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے، اس کو تو پورا ہونا ہے نا۔ ان وعدوں پر بات کریں گے۔ تو آج کی مجلس ہوگی مقدمہ، یعنی یہ کہ پوری 5 مجلسوں کا احاطہ سمجھے، خلاصہ آج کی مجلس میں پیش کر دیں گے۔ اور کل کے لیے جیسے گزارش ہمارے برادر عزیز نے کی ہے، حضرت عابدی صاحب نے، کہ اگر 8:15 بجے آ جائیں گے تو یوں اچھا ہوگا کہ دیکھیے، وہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی ہیں چھوٹے اسد نقوی جو شاعر اہل بیت کراچی سے یہاں آئے ہیں، ایک مستند شاعر ہیں، اچھے کراچی کے، ان کے نامور شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کا جب کلام سنیں گے تو آپ کو ایک اردو ادب محسوس ہوگا، کانوں میں آپ کو اچھا لگے گا، شیریں آواز آپ کے کانوں میں جائے گی۔ تو میری گزارش ہوگی کہ اگر آئیں گے ان کو بھی سماعت فرمائیں گے تو بڑا اچھا ہو جائے گا۔ اور ہم تو انشاءاللہ یہاں کا وقت مقرر ہے، دیکھیے الحمدللہ پروردگار اسی طرح تمام مومنین کو وقت کی پابندی کرنے کی اور تمام اداروں کو وقت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے، سربلندی کے لیے، عزت کے لیے بلند آواز سے ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے۔ آئیے سورہ نور 55ویں آیت۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے مومنین سے جنہوں نے اعمال صالح انجام دیے یا بجا لائے یا بجا لائیں گے، ہمیشہ کے لیے آیت۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو مومن ہے اور جس نے عمل صالح انجام دیا، ان سے اللہ کا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ یہاں تاکیدیں ہیں جناب، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، 2 تاکیدیں ہیں۔ ایک نون تاکید ثقیلہ کہلاتا ہے، اتنا کافی ہے، بس ریکارڈ پہ آ جائے گی بات۔ اور جو شروع میں لام ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور بالضرور۔ اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ ضرور بالضرور، جیسے نا وہاں سورہ بقرہ میں وَلَا يُبَلِّغَنَّكُمْ،
ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے. تو یہ دو تاکیدیں، ایک تاکید نہیں بلکہ دو تاکیدیں اس میں آ گئی. ضرور بھی ضرور ہم روئے زمین پر اپنے مومن بندوں کو جنہوں نے اعمال صالح انجام دیے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور بھی ضرور انہیں زمین پہ اپنا وارث بنائیں گے، جانشین بنائیں گے، خلیفہ بنائیں گے. تینوں نام، تینوں چیزیں آ رہی. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے کہ ہم نے قبل والی امتوں سے جس سے وعدہ کیا تھا اس کو روئے زمین پہ وارث بنایا. بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا، ہم نے وعدے کو پورا کیا. یعنی جب وہ بنی اسرائیل مظلوم تھے، فرعونہ کے اس میں چکی میں، ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے، وہ سب آ جائے گا انشاءاللہ. ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے، ہم نے وعدہ کیا تھا، اپنے وعدے کو ہم نے پورا کیا. داؤد کی قوم سے وعدہ کیا تھا جالوت سے نجات دلانے کا، نجات دلائی. جناب شموئیل جو نبی ہیں ان سے وعدہ کیا تھا اللہ نے کہ نجات دلاؤں گا تمہیں میں ان سے، طالوت کی سربراہی میں نجات دلائی. سرزمین حجاز، وہ سب پورا حجاز ہی تھا، سارا عرب جو تھا، یعنی یہ علاقہ مکہ مدینہ یہ سب ملا کے طائف وغیرہ سب حجاز کہلاتا تھا. سرزمین حجاز والوں سے وعدہ تھا ہمارا، ہم نے وعدے کو پورا کیا. بس یعنی ہمیشہ کے لیے ہے یہ. جب اللہ کا وعدہ ہے تو پورا ہوگا. اب ظاہر ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے نا، یہ کسی سیاسی پارٹی کا وعدہ تو نہیں ہے اور نہ ہی کسی مولوی کا وعدہ ہے. آج کل تو دونوں ایک ہی جیسے چل رہے ہیں ماشاءاللہ سے، ہے نا. آپ کے علم میں ہے، سامنے ہے. وہ سیاسی وعدے والے سے پوچھو کہ بھئی آپ نے وعدہ کیا تھا، وہ تو سیاسی وعدہ تھا. کیا تھی وہ؟ میثاق ہے، کیا کہلاتی وہ؟ میثاق نام رکھا ہوا تھا نہیں، میثاق جمہوریت. میثاق سیاسی وعدہ کو اللہ کا کلام تھوڑی ہے، رسول کا کلام تھوڑی ہے. سنتے رہتے ہیں نا آپ یہ جملے. ہاں یہ فرق ہے، سمجھ میں آ گئی بات. یہ سارا مسئلہ ہے. چلیے یہ ساری باتیں تو انشاءاللہ زندگی رہی 5 دن آپ کے ساتھ ہوتی ہی رہیں گی. بات کو وہاں لے کر جائیں گے. ہم ضرور بھی ضرور وارث بنائیں گے. جیسے ہم نے پہلے والوں سے وعدہ پورا کیا، تم سے بھی اپنا وعدہ پورا کریں گے. کیسا وارث بنائیں گے؟ یاد رکھیے، خلیفۃ اللہ فی الارض، ہر نبی خلیفۃ اللہ فی الارض ہے نا، وارث ہے. کیا ہر نبی کے ہاتھ میں اقتدار آیا؟ ظاہری اقتدار کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ولایت تکوینی کی بات نہیں کر رہے، بات کر رہے ہیں ہم ظاہری اقتدار کی. آیا؟ نہیں آیا نا. 1,24,000 انبیاء میں سے کتنوں کے نام آپ لے کر آئیں گے؟ 2 3 4، اس سے زیادہ نہیں. 5. جناب داؤد علیہ السلام، جناب سلیمان علیہ السلام، جناب یوسف علیہ السلام جزوی، جناب موسیٰ علیہ السلام. اور کتنے لے کر آئیں گے؟ اور کہیں ڈھونڈ کر لے آئیں گے. اگر جناب ذوالقرنین کو شامل کیا انبیاء میں، کیونکہ تو معلوم ہی نہیں کہ نبی ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے بندے ہیں، خاص بندے ہیں، ٹھیک ہے نا. چلیے نبی ہیں، ان کو دے دیا اقتدار. اور کس کو دیا؟ نہیں دیا نا. لیکن خلیفۃ اللہ فی الارض تو ہے نا، وارث تو ہے نا روئے زمین پہ، وارث. تو یہ ضروری نہیں کہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہو اور اس کے ہاتھ میں ظاہری اقتدار بھی ہو. اس لیے یہاں کہا گیا کہ صرف وارث نہیں بناؤں گا، صرف خلیفہ نہیں بناؤں گا، صرف جانشین نہیں بناؤں گا. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، روئے زمین پہ پورا اقتدار دے دوں گا اپنے مومن بندوں کو اختیار کے ساتھ. ابھی دیکھیے گا کتنے وعدے آپ کو بتائیں گے قرآن مجید میں. اور یہ آج کے زمانے میں اس لیے بھی ضروری ہے کہ یقین، جب تک آپ کا یقین نہیں آپ میدان میں کھڑے نہیں رہ سکتے. یاد رکھیے گا اس دور میں ضروری ہے انسان کا عقیدہ، انسان کا یقین اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہمالیہ ہل جائے، مومن کے قدم میں لڑکھڑاہٹ نہیں آتی. کیوں؟ اسے اللہ کے وعدے پر یقین ہوتا ہے نا. کس پر یقین ہے؟ کہ وعدہ اللہ نے کیا. جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو پورا ہوگا نا اللہ کا وعدہ. ابھی تفصیل میں جائیں گے، ابھی صرف آیت کی تشریح کر دیا آپ کے سامنے. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اور صرف اقتدار بھی نہیں دوں گا، اقتدار نہیں، بلکہ جو دین میں نے ان کے لیے پسند کیا ہے اس دین کے ساتھ اقتدار دوں گا. یہ دین کب پسند کیا تھا؟ یہ دین کہاں پسند کیا گیا تھا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کون سا دن یاد آ گیا؟ اس پر بھی جائیں گے، لیکن ہم نے صرف آپ کے ذہنوں کو قریب لانے کے لیے اشارہ دے دیا کہ کہاں دین مکمل ہوا، کہاں نعمت تمام ہوئی، اور کس دن اللہ نے اعلان کیا کہ پسندیدہ دین میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا، کسے؟ اسلام کو. لہذا اس دین کے ساتھ تمہیں اقتدار دوں گا.
اب یاد ہے الیوم یاد رکھیے، وہ یوم یاد رکھیے کہ کس کی ولایت کے اعلان پہ دین مکمل ہونے کا اعلان ہوا تھا، کس کی ولایت کے اعلان پہ اللہ نے اسلام کے لیے پسندیدگی کا اعلان کہ میں نے پسند کر لیا، یعنی چن لیا، اختیار کر لیا اسلام کو. اس یوم کو یاد رکھیے تو پھر اس یوم پر بھی یقین آ جائے گا جس یوم پہ اس دین کو مکمل کرنے والا اس آیت کی تفسیر بن کر آئے گا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس لیے آئے گا کہ تمام ادیان پر اس کا غلبہ ہو جائے گا. بیٹا اب میں ایک ایک آدمی کو تو نہیں کہہ سکتا موبائل بند کر دو، موبائل بند کر دیں. اب بار بار ایک ایک کو کہنا پڑے گا. ایک بار کہہ دیا موبائل بند کر دے تو بند کر دے، یہ ریکارڈ ہو رہی ہے یہاں. یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. وہ ایک جگہ آپ کو واقعہ بتا دیں آپ کو بھی کہ ہوا کیا ہوا. یہ کہ ہم ایک مناظرہ پڑھ رہے تھے چھٹے امام کا. توجہ سے دیکھیے، آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے آج کل نا، صبح شام کیا ہو رہا ہے، یہ کھیل ہوتے کیسے. میں ان مومنین کو نہیں کہہ رہا، میں ایک عام بات کر رہا ہوں. سمجھ جو آپ صبح شام خود دیکھتے ہیں. مناظرہ پڑھ رہا تھا خوارج کے ساتھ. خوارج نے امام سے جھوٹ منسوب کیا، خوارج نے امام کے ساتھ جھوٹ اور امام کے سامنے، کیونکہ پہچانتے نہیں تھے کہ یہ امام ہے. وہ کہا کہ جعفر ابن محمد نے، اب ظاہر ہم امام کہہ رہے ہیں وہ تو نہیں مانتے تھے نا، بدبخت انہی نے تو سیدھا سیدھا نام لیا، امام کا نام لے کر کہا کہ جعفر ابن محمد نے کہا. اور کہنے کے بعد انہوں نے ایک جھوٹ باندھ دیا. اب میں یہ نقل قول کر رہا ہوں نا اور اس کے بعد جواب دے رہا ہوں. اب انہوں نے پہلے والا بھی کاٹ دیا مناظرہ اور یہ بھی کاٹ دیا. اب میں بول رہا ہوں، دیکھیے میں ہی بول رہا ہوں کہ جعفر ابن محمد نے کہا اور اس کے بعد ایک جھوٹا دیکھا. دیکھیے امام کے نام پہ کیا کہہ رہا ہے یہ مولوی، ہے نا. سمجھ 10 سیکنڈ کتنے لگے؟ 10 سیکنڈ کی کلپ، قوم میں انتشار، قوم کی بربادی، قوم کی تباہی، بچوں کے ذہن تباہ برباد. کیوں؟ ان لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اس کا نقصان قوم کو کتنا اٹھانا پڑے گا. یہ خوش ہوتے کہ میری کلپ چلے، وائرل ہو گئی پوری دنیا میں. اوہو مجھے 1 لاکھ ویورز مل گئے، میرے سبسکرائبر بڑھ گئے. بچوں کو نصیحت کر رہا ہوں بیٹا نہ کرنا. شاید آج کے دور میں یہ سب سے بڑے گناہوں میں سے گناہ ہو، کیونکہ اس کا اثر پڑتا ہے پوری ملت پہ، پوری قوم پہ، پوری قوم پہ. اور تفصیل بعد میں بتا دیں گے کہ کس وجہ سے میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں. ایک میں نے اشارہ دے دیا آپ کو کہ کیسی چالاکی کریں گے. سب اڑا دیا، بیچ میں سے یہ جملہ لگا دیا. اب ظاہر ہے میں ہی تو کہہ رہا ہوں، میں ہی بول رہا کہ دیکھیں حسن ظفری بول رہا ہے، دیکھیں فرانزک کرا لیں یہی بول رہا ہے اور میں بول رہا ہوں. لیکن وہ پہلے والا تو اڑا دیا نا، جو میں کہہ رہا ہوں کہ مناظرہ ہو رہا ہے اور انہوں نے یہ کہا بھی انہوں نے کہا تو اڑا دیا. جعفر ابن محمد نے فرمایا اور وہ جھوٹ لگا دیا. کہ کب پروایا تھا مولا نے کب کہا یہ، اور بات کاٹ دی. اور 10 سیکنڈ کافی ہو گئے. کسی میرے ساتھ نہیں، ہر ایک کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہے ہیں، ہر ایک کے ساتھ یہ مصیبت ہوئی ہے. کسی کو چھوڑی، شاید کوئی خاص پلاننگ ہے، کوئی ایجنڈا ہے کہ کسی کو چھوڑنا نہیں ہے، سب کو برباد کرنا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، اس لیے مجالس میں گزارش کرتا ہوں کہ بھائی اس کھلونے کو بند رکھو، گھر جا کے کھیل لینا اس کے ساتھ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے بس اقتدار دیں گے، پورے اختیار سے. کس دین کے ساتھ؟ جو دین ہم نے تمہارے لیے پسند کر لیا. اور بھی دیکھیے وعدے کا آخری حصہ دیکھیے. اس کے بعد بھی باتیں، لیکن یہ جہاں تک میں نے آیت کی تلاوت کیا، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، جس خوف کے عالم میں تم زندگی بسر کر رہے ہوگے میں تمہارے اس خوف کو امن و سکون سے بدل دوں گا. تم پر مسلط ہو جائے گا خوف، دہشت، بھوک، بیماری، دشمن، جبر، ظلم، سب تم پہ مسلط ہو جائے گا. لیکن میرا وعدہ ہے، میں نے پہلے بھی وعدہ پورا کیا. اب آئیے خلاصہ پہلے آپ کو بتا دیں کہ مطلب کیا ہے. آپ سنتے آئے ہیں. اچھا آپ نے اس آیت میں پہلے بھی مجالس پڑھی ہیں، لیکن اب ایک ذرا ترتیب سے پڑھنا چاہ رہے ہیں کہ پوری 5 مجلسوں میں ایک سارا مطلب آپ تک پہنچ جائے. یہ ایک جگہ وعدہ ہو گیا، یہ وعدہ ہو گیا. اب 2 ارادے قرآن میں بیان کیے گئے، ایک شیطانوں کے ارادے، ایک اللہ کا ارادہ. ایک کفار کے، شیطانوں سے مراد کفار کے ارادے. اب وہاں پہ کیونکہ لفظ کفار ہے، اب میں کہہ دوں گا شیطان، کہیں گے لو یہ شیطانوں کو کہنے بھائی ہم تو ہر ایک کو جو اس صفات کا حامل ہو اس کو ہم شیطان کہتے ہیں. کسی کو ہم شیطان ہیں،
کوچک کہتے ہیں، نہیں چھوٹا شیطان کہتے ہیں، کسی کو ہم شیطان بزرگ کہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں جیسے یزید کو اس زمانے کے ہوں یا اس زمانے کے ہوں، ہم یزید کو. اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کہتے نہیں یزید تو ایک ہی تھا، نکل لیا، بہت پہ لعنت بھیجو. میں آپ سے سوال کرتا ہوں پورے مجمع سے، یہ پارا چنار پہ جن لوگوں نے حملہ کیا میں ان کو کیا نام دوں؟ آپ بتائیے. جو آپ کہیں گے میں وہی نام رکھ دوں گا. یزیدی لشکر کہوں گا نا؟ اللہ کے بندو کیا کہوں گا؟ جنہوں نے کوئٹہ میں قتل عام کیا انہیں میں کیا نام دوں؟ جنہوں نے کراچی سے بلتستان گلگت کوئی شہر چھوڑے نہیں، میں کس کس شہر کا نام لوں بھائی؟ اب شہر کا نام ہی نہیں لیتا. پورا پاکستان ہمارے لیے مقتل بنا ہوا تھا کہ نہیں؟ کیا نام دیا جائے ان کو؟ اسی لیے تو یزیدیت کا نعرہ لگتا ہے کہ جب بھی جہاں بھی وہ کردار ہوگا ہماری لعنت سے بچ نہیں سکے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ سیدھی سی بات ہے. اب اس فلسفے کو اگر کوئی الٹا کرنا چاہ رہا ہے تو وہ خود تو الٹا ہو جائے گا، مگر یہ فلسفے کو الٹا نہیں کر سکے گا. زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد. اللہم صلی اللہ. آسان ہو گیا. اب اس کو یزید وقت کا نام نہ دوں تو کیا نام دوں؟ اسی لیے تو یزیدیت بنی. یہ جتنے بنی امیہ کے آتے رہے یہ ان کی سیاست تھی. بنی عباس کے جو آتے رہے ان کی سیاست تھی کہ نہیں بس اس کو کہو، ہمیں نہیں کہو. کیا باتیں کر رہے ہو؟ جہاں وہ کریکٹر ہوگا، ہر معصوم کے قاتل کو میں کیا نام دوں؟ سارے معصوم شہید ہوئے نا، 12ویں امام کو چھوڑ دیجئے، جتنے بھی امام ہیں 11 امام شہید ہوئے نا، کیا نام دوں ان کے قاتلوں کو؟ عجیب ہے. یعنی یہ آج کے دور میں یہ سننا تھا جو بلا 14 صدیوں کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ ہدایت دے، اللہ عقل دے. اس سے زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب دیکھیے ایک بار اور آپ سے میں درخواست کروں گا، ماشاءاللہ مجمع سننے والا ہمارا آ گیا، تھوڑا سا آگے آ جائیں گے. جمع ہو کے بیٹھتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے، میری خاطر آ جائیے. جوان آ جائیں آگے، آئیے تشریف لے آئیے. جزاک اللہ. آ جاؤ بیٹا، جوان آ جاؤ. بزرگوں کو زحمت نہ دو، جوان آگے آ جاؤ. یا علی، یا علی. اچھا لگتا ہے. اب یہ پتہ ہے کہ آپ کو یہ نفسیاتی پرابلم بھی ہوتا ہے پڑھنے والے کا. پڑھنے والے کو اچھا لگتا ہے، سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، قریب آئی کنٹیکٹ بھی ہوتا ہے نا، قریب ہوتے ہیں تو اچھا لگتا ہے گفتگو کرتے ہوئے. بہرحال تمام مومنین کے صحت و سلامتی کے لیے ایک بار اور بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا. چلیے اب ارادے بتاتا. پہلے کفار کا ارادہ سن لیجئے، یعنی شیطانوں کا ارادہ سن لیجئے کہ شیطانوں کا ارادہ کیا ہے. سورہ توبہ میں ارشاد ہوا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. سورہ صف میں یہی آیت، صرف لفظ بدل گیا. یریدون ان یطفئوا نور اللہ، باقی ساری چیزیں وہی ہیں. 2 بار یہ 2 آیتیں تکرار ہوئی ہیں، سورہ صف اور سورہ توبہ میں 2 جگہ بھی آیت ہے. کفار کا ارادہ ہے، یریدون یہ چاہتے ہیں، ارادہ ہے نا، ان کا ارادہ ہے. یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکے مار کے بجھا دیں. توجہ ہے آپ کی؟ یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو، یریدون لیطفئوا نور اللہ، پھونکے مار کے اللہ کے نور کو بجھا دیں. ویابی اللہ، اللہ انکاری ہے، اللہ ایسا نہیں ہونے دے گا. الا ان یتم نورہ، اللہ نے طے کر لیا کہ اپنے نور کو تمام کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک قیامت نہیں آ جاتی نور و ظلمات کی لڑائی جاری ہے. ایک طرف نور ہے، ایک طرف تاریکی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جبھی تو پروردگار کہہ رہے کہ میں نور کو خاموش نہیں ہونے دوں گا، اس روشنی کو بجھنے نہیں دوں گا، چاہے کتنا ہی کفار کو یہ بات ناگوار گزرے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کفار پھونکے کہاں مار رہے ہیں بھائی؟ کدھر پھونکے مار رہے ہیں؟ قرآن مجید فرما رہا ہے، پروردگار عالم فرما رہے کہ پھونکے مار کے بجھانا چاہتے ہیں، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. پھونکے کہاں مار رہے ہیں؟ اتنی بڑی بڑی سازشیں کر رہے ہیں.
اتنی بڑی بڑی جنگیں مسلط کر دیں، اتنا قتل عام کر رہے ہیں، جہاں سے مارتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے آ رہا ہے، کدھر آ کے گرا، کس کو اڑا دیا، کہاں نے اڑا دیا، سب آپ کے سامنے نہیں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے پھونکے، یہ چاہتے ہیں پھونکے مار کے. یعنی مومنین کو یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ یہ جتنے ہی طاقتور ہو جائیں، اللہ کی طاقت کے مقابلے میں ایک پھونک سے زیادہ نہیں ہے. یہ یقین سمجھ میں آئی بات؟ اس یقین کو ساتھ رکھنا ہے. یقین، یہ طاقت کتنی بڑی طاقت ہے، اس سے بڑی طاقت نہیں. جو فرما رہا ہے کہ پھونکوں سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ شرط کیا ہے؟ ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا. ابھی بتا رہے ہیں آپ. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. کون؟ اللہ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ یہ نور خاموش نہیں ہونے دے گا. جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ. کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ جتنے بھی دین ہیں ان سب پر یہ دین غالب آ جائے. حضور کے زمانے میں پوری دنیا پہ دین غالب آیا نہیں؟ آیا نا بھئی. بڑا حصہ اسلام پہ مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے، کافی ہے، پڑھ لیجئے تاریخ. کہاں ہوا؟ پورے دنیا پہ غالب تو نہیں آیا. اس کے بعد چلو فتوحات ہوئی، 13% حصہ رکھ لیجئے دنیا کا، 14% حصہ رکھ لیجئے، یعنی اس وقت کی بات کر رہے ہیں. غالب تو نہیں آیا. لیکن اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ. ضرور بھی ضرور غالب آئے گا میرا دین تمام ادیان پر. اس کا مطلب کہ وہ زمانہ ابھی آیا نہیں، وہ زمانہ آئے گا. وہ زمانہ آئے گا. کفر کا اتحاد بتا رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. کفر کا متحد ہونا بتا رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. دیکھیے یاد رکھیے، ماضی کو جب تک نہیں سمجھیں گے اپنا حال سمجھ میں نہیں آئے گا. اور بدنصیبی اور بدقسمتی ہماری ہے یہی کہ ہم ہمیشہ ماضی کو کہتے ہیں بھلا دو، ماضی کو بھلا کے آگے بڑھو، ماضی کو بھلا کے آگے بڑھو. جب بھلا دیتے ہو تو پھر وہی غلطیاں کرتے ہو جو ماضی میں کی تھی. میرا خیال ہے پیغام پہنچ گیا آپ تک. سمجھ گیا کہ اگر ماضی کو بھلاؤ گے تو کیا کرو گے؟ پھر وہی غلطیاں دوہراؤ گے، کیونکہ تم نے ماضی کو بھلا دیا. یہودیوں نے نہیں بھلایا، نہیں بھلایا یہودیوں نے. آپ کہیے کہاں سے جملہ بیچ میں لے کر آ گئے؟ کسی وجہ سے لایا ہوں نا. یہودیوں نے نہیں بلایا. جائیے ان کے پروٹیسٹ دیکھیے. بہت سارے مسائل ہیں، میں کیا کروں بھائی، آج مقدماتی مجلس پڑھ رہا ہوں تو ہر طرف پہلے اشارے کر رہا ہوں، تفصیلات بعد میں. یہ جو لڑائی ہے نا جس میں آج ایک خاص پلانٹڈ نام نہاد انٹلیکچل دانشور تجزیہ نگار بٹھائے جا رہے ہیں چینلز پہ، اور ان کے ذریعے سے یہ دماغوں میں بات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تمہارا اس جنگ سے کوئی واسطہ نہیں، اور پھر تم لڑو گے کیسے؟ کیا کرو گے؟ کھانے کو ہے نہیں، پینے کو ہے نہیں، تو لڑنے چلے ہو شیطانی طاقتوں سے. یہ کوئی عقل کی بات کرو، کوئی ہوش کی بات کرو، یعنی ہم پاگل ہیں، ہم سارے دیوانے ہیں، مجنون ہیں. عقل مند یہی ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اس کو دورے کرنے ہوتے ہیں، یہ مخالفت میں بولے گا اس کا ویزا نہیں لگے گا. سمجھ گئے نا؟ ایک ویزے کی مار ہوتا ہے ان کا عقیدہ، ان کا دین. سب ایسے مولویوں کا بھی، ایسے تجزیہ نگاروں کا بھی، ایسے سیاست دانوں کا بھی پورا دین جو ہے وہ ایک ویزے کی مار، بس ایک ویزا. لہذا زبانیں خاموش، بند، دورے بند، این جی اوز خاموش. کیوں؟ سارا مال وہاں سے آتا ہے. خود ہم سے کہا بھائی مال بند ہو جائے گا، ساری امداد تو وہاں سے آتی ہے. اب سمجھ میں آئی؟ یہ ہے دین، یہ ہے دین کی قیمت. آئیے اب اس کے جواب بھی تو آپ کو دے دیں نا. تو یہ ہمیں یہ یقین دلاتے ہیں نا کہ نہیں لڑ سکتے. سنیے وہ کون سی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ ماضی نہیں بھولے. ان کے پروٹیسٹ اٹھا کے دیکھیے آپ. آج ہی جا کے سرچ کر لیجیے گا، بچوں کو کہہ دیجیے گا، میں بھی بچوں سے نکلواتا ہوں، مجھے نہیں آتا کچھ، بچوں سے نکلواتا ہوں. سرچ کرو. جب سرچ کرو گے تو وہ کیا لکھتے ہیں اپنے پلے کارڈز کے اوپر؟ خیبر واز یور لاسٹ چانس. زیونسٹ، سیہونی. سنو، وہ جو ان کے فیور میں لمبی لمبی زبانیں کھولتے ہو، سنو وہ کیا احتجاج کرتے ہیں. یعنی وہ خیبر کو نہیں بھولے،
وہ خیبر کو نہیں بھولے، کہتے ہیں خیبر واپس لینا، وہ تمہاری آخری فتح تھی، بس اب نہیں چھوڑیں گے. اور اسی حساب سے وہ چل رہے ہیں صدیوں سے. آتے آتے کہاں تک آ گئے؟ آپ کے مقدس مقامات کے قریب پہنچ گئے. سرنڈر کرا دیا انہی نے سب کو، اپنے سامنے جھکا دیا، سر تسلیم خم کرا دیا. یعنی خیبر کی لڑائی ان کی نگاہیں کہاں پر ہیں؟ خیبر یہ واپس لینا ہے. خیبر ہمارا تھا، مدینہ نہیں، مدینہ نہیں، یہ یثرب ہے، اس یثرب کو واپس لینا ہے، خیبر کو واپس لینا ہے. وہ یہ لڑائی لڑ رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اب مجھے بتاؤ کہ یہودیوں سے خیبر چھینا کس نے تھا؟ علی کے شیعوں سے سوال کر رہا ہوں، یہودیوں سے خیبر چھینا کس نے تھا؟ خیبر لیا کس نے تھا؟ علی نے. اور کسی میں ہمت تھی خیبر لے لیتا؟ آگے لفظ نہیں کہنا چاہتا. وہ بڑی عزت سے میں بات کرتا ہوں، احترام سے بات کرتا ہوں کہ عزت سے جاتے تھے، عزت سے، ہے نا؟ آپ کو یاد ہے میرا جملہ ماشاءاللہ، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا؟ ایسا ہے نا عزیزوں؟ خیبر کس نے لیا تھا؟ ابو طالب کے لال نے لیا تھا. تو لڑائی کس کی ہوئی؟ کس کی ہوئی؟ اگر آج ان کی اولادیں خیبر واپس لینے کے لیے جمع ہیں تو یاد رکھو، وہ جو مقاومت کر رہے ہیں، وہ جو لڑ رہے ہیں، انہیں معلوم ہے. اس لیے ان کا بھی نعرہ یہی ہے کہ یہودیوں یاد رکھو، محمد کا لشکر واپس پلٹ رہا ہے. یا کلیئر ہو گیا مسئلہ کہ کیوں ہماری لڑائی ہے؟ باقی باتیں اپنی جگہ، وہ بھی کلیئر کرتا جاؤں گا آپ کے ذہنوں میں. بے فکر رہیے، آپ بے فکر رہیے. ایسا نہیں ہے کہ باطل ہی باطل ہوگا اور حق نہیں ہوگا. یہ تو اللہ کے قانون میں ہے ہی نہیں، ایسا ہے ہی نہیں ہے. ہم تو بہت معمولی سے طالب علم ہیں، نہ معلوم کتنے ہر جگہ ان سے سامنا کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے پیدا کیے ہوئے اپنے غلاموں کو. امام جعفر صادق کے مکتب کے غلام بیٹھے ہوئے. صلوات بھیجیے. نہیں، آپ کی صلوات اتنی اچھی نہیں آ رہی، بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد. ٹھیک ہے جناب، سمجھ میں آئی کس کی لڑائی ہے؟ یہ کاہے کی لڑائی؟ آئیے ابھی میں نے ان کا ارادہ بتایا، تفصیل سے زندگی رہی، کل جائیں گے میدان میں اتریں گے انشاءاللہ، زندگی شرط ہے. لیکن ابھی آگے بڑھاتے ہیں بات کو. یہ ان کا ارادہ، یہ کفار کا ارادہ. اب اللہ اپنا ارادہ بتا رہا ہے. جواب یہاں بھی دیا ہے لیکن نہیں، یریدوں کے جواب میں، یریدونا کے جواب میں نوریدوں کے ساتھ ہمارا یہ ارادہ ہے. سورہ قصص میں 5ویں 6ٹھی آیت، ان کا وہ ارادہ تھا. اللہ اپنا ارادہ بتا رہا ہے، اور وہ ارادہ کیا ہے؟ نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین ونمکن لہم دینہم ونمکن لہم فی الارض. کیا کریں گے ہم؟ ہمارا ارادہ یہ ہے، ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ جنہیں روئے زمین پہ کمزور کر دیا گیا انہی کو اپنا وارث بناؤں گا. نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ضعیف کر دیا گیا. مستضعف، قرآن جو اصطلاحات استعمال کرتا ہے نا، مستضعف اور مستکبر، اس پہ ہم نے تفصیل بتا چکے ہیں پہلے کبھی. جو مستضعفین ہیں، جن پر ظلم ہو رہا ہے نا، ان پہ جبر ہو رہا ہے، جو کمزور ہیں، انہی کو اپنا وارث بناؤں گا. نجعلہم ائمہ، اور لوگوں کا پیشوا بھی بناؤں گا. نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، میں احسان کروں گا ان ضعیف اور کمزور لوگوں پہ، منت گزاروں گا، احسان کروں گا. کیا کروں گا؟ لوگوں کا پیشوا بنا دوں گا، مظلوموں کا پیشوا بنا دوں گا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ آج اگر ساری دنیا کے مظلوم دیکھ رہے ہیں تو کس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ اگر ان میں لڑنے کی ہمت پیدا ہوئی ہے تو کس نے وہ ہمت دی ہے؟ سوائے شیعہ نے حیدر کرار کے. روئے زمین پر اس وقت کوئی قوم ایسی نہیں جو سامراج کو علل اعلان للکار رہی ہو. لبیک لبیک
لبیک ہے کوئی؟ تو دنیا بھر کے مظلوم بلا تفریق مذہب و مسلک، سمجھ میں آیا؟ غزہ کے لوگ ان کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں، آپ کو کیوں پکارتے ہیں، آپ کی تعریف کیوں کرتے ہیں، آپ کے لیے کیوں دعائیں کرتے ہیں، کیوں ان کی عورتیں اپنے لاشوں پہ کھڑے ہو کر چلاتی ہیں کہ سوائے حسینیوں کے کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ یہ اعزاز کم ہے، یہ اعزاز کم ہے. کیوں؟ وہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ رہا ہے. جنہیں یہ چاہتا ہے فرعون اور حامان کے کمزور کرے روئے زمین پہ، انہی کو لوگوں کی امید بنا دوں گا، انہی کو لوگوں کا امام بنا دوں گا، انہی کو لوگوں کا پیشوا بنا دوں گا، انہی کو لوگوں کا رہبر بنا دوں گا. نہ جلوم ائمہ و نہ جلوم الوارثین، انہیں روئے زمین پہ اپنا وارث بناؤں گا. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہاں بھی وہی بات سورہ نور والی، اور روئے زمین پہ انہیں پورا پورا اقتدار دوں گا، اختیار دوں گا. بات ختم نہیں ہوئی. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور جسے دیکھنے سے فرعون، حامان اور اس کی فوج، اس کا لشکر ڈرتا تھا، جسے دیکھنے سے وہ انہیں ضرور بھی ضرور دکھاؤں گا. کس سے ڈرتا تھا فرعون؟ کس سے ڈرتا تھا حامان؟ ایک ہی تو نام تھا جس سے ڈرتے تھے، موسیٰ آنے والا ہے، موسیٰ آنے والا ہے. آج یہ طاقتیں کس سے ڈرتی ہیں؟ اگر ڈر نہ رہی ہوتی تو یہ اعلان نہ کر رہے ہوتے کہ ہم لڑیں گے، مہدی کے خلاف لشکر بنائیں گے. اس کا مطلب انہیں بھی معلوم ہے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا اور وہ ضرور آئے گا. لبیک یا مہدی. اللہ، سمجھ میں آ گئی بات؟ چھوٹی قوموں کو پیغام مل رہا ہے، دنیا بھر خوف دور ہو رہا ہے، خوف کے بت ٹوٹ رہے ہیں، خوف نکل رہا ہے دلوں سے. جب ہاتھ پیر مارنے لگے نا ظلم و جبر، تو سمجھ لو کہ یہ بت ٹوٹنے والے ہیں. بس اب انتہا. دیکھیے دوسرے طرح انداز میں دیکھ لیجئے، سنت الہی نہیں ہے، ڈھیل ضرور دیتا ہے. وہ بھی آیات بتا دیں گے آپ کو. پروردگار عالم ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے. کیوں؟ جاؤ دور تک جاؤ، وہاں تک جاؤ کہ پھر معافی کی کوئی گنجائش، توبہ کی کوئی گنجائش نہ رہے. تو آپ نے کیا سمجھ لیا کہ مظلوم معصوم شیرخوار بچوں کے ٹکڑے فضاؤں میں اڑ رہے ہوں گوشت کے، اور مشیت خاموش رہے گی؟ کسی کے بھی ہوں، شیعہ سنی کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، غیر مسلموں کے ہوں. آپ کے ملک میں غیر مسلموں کی عبادت گاہوں پہ حملہ ہو جائے، خوشی کی بات ہے؟ کیا رد عمل ہوگا شیعہ نے حیدر کرار کا؟ ہمدردی ہوگی نا؟ نہیں خوش ہو جائیے نا، مر گئے معاذ اللہ، کافر مر گئے، مرنے دو. ایسا ہو نہیں نا. انسان، بات کہاں پہنچے گی؟ انسان ہے. اسی لیے ہم تو خود گئے، ان کے مقامات پہ گئے جہاں ان پر حملے ہوئے، ان کی بستیوں کی بستیاں جلا دی گئیں. بے پناہ لوگ، یعنی جن کی پناہ نہیں، کوئی پناہ نہیں ان کی حفاظت تم پہ واجب تھی. تم نے نعرہ تکبیر لگایا، ٹوٹ پڑے ان کے اوپر، واہ واہ کیا دلیر ہو، کیا بہادر ہو. یہ وہی والا حساب ہے. 2003 غالباً یا 4 کا شروع ہوگا. پہلی بار اس ناچیز نے ایک پروگرام میں بیٹھ کر، یہ بھی ریکارڈ پہ لا رہا ہوں بات، تو ناچیز نے بیٹھ کر پہلی بار یہ لفظ استعمال کیا تھا ان خبیثوں کے لیے خوارج کا. تو ہنگامہ مچ گیا تھا. اینکر جو تھا وہ بڑا مشہور اینکر تھا پاکستان کا، وہ بھی اچھل پڑا، یہ کہ آپ نے کہہ دیا خوارج. جو دوسرے 2-3 بیٹھے تھے مفتی، وہ بھی چلا اٹھے، یہ آپ. میں نے کہا بھائی آج نہیں تمہیں کل پتہ چل جائے گا، میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خوارج ہیں. اور میں نے کہا مفتی صاحب زیادہ شور نہ مچاؤ، حمایت نہ کرو، ایک دن یہ تمہیں بھی کافر کہیں گے. اور یقین جانیے انہوں نے تھوڑے دن بعد انہیں بھی کافر کہہ دیا. کہتے جو بھی ان کے ساتھ ہے وہ بھی، یہ بھی کافر، وہ بھی کافر ساتھ. میں نے کہا یہ وہ خوارج ہیں، لا حکم الا للہ، اللہ ان الحکم الا للہ، یہ نعرے تھے ان کے، یہ خوارج تھے. آج 23 سال بعد آفیشل نوٹس جاری ہو گیا نا کہ ان کو خوارج لکھا جائے، تو خدا کا شکر ہے 23 سال بعد سمجھ میں آ گئی ہماری بات. اگر 23 سال پہلے سمجھ لی ہوتی
لیکن اس وقت تو ماضی بھلا بیٹھے تھے نا. چھوڑو ماضی بھلاؤ آگے چلو, ماضی بھلاؤ آگے چلو. اس وقت مان لیا ہوتا تو آج ہم یہاں نہ کھڑے ہوتے, اس جگہ پہ نہ ہوتے جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. کاش کہ باقی باتیں بھی سمجھ میں آ جائیں جو ہم سمجھانا چاہتے کہ نہیں ایسے نہیں ہوتا, ایسے نظام نہیں چلتے. اب بچہ جانتا ہے, گاؤں دیہات کے لوگ بھی جانتے ہیں آپ کتنا طاقت کی دیر بل بوتے پر کتنی دیر تک فکر کو دبائیں گے. نہیں, یزید نہیں دبا سکا, بنی امیہ نہیں دبا سکے, بنی عباس نہیں دبا سکے, ہے نا. 600 سال کا حبس بھی بالآخر ٹوٹتا ہے. خیر یہ میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں جہاں شیطانی طاقتیں مسلط ہیں, سب جگہ کی بات کر رہا ہوں. لیکن بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا آپ کو کہ اللہ نے وعدے کیے قرآن میں, ارادہ بتا دی کہ میرا ارادہ یہ ہے. آئیے ایک خلاصہ کرتے ہیں اور پھر آج کی مجلس کو تمام کریں گے. یعنی یہ میں نے 5 مجلسوں کا خلاصہ مقدمے میں کر دیا, انشاءاللہ زندگی رہی اب تفصیلات سے کل جائیں گے. لیکن ایک چیز آخری تاکہ بات مکمل ہو جائے کہ ہے کیا مسئلہ. وہ دجال کی روایات آپ سنتے رہتے ہیں نا, ہے بھی, لکھی ہوئی بھی ہے دجال کی, اور بڑی تفصیلی ہے, ظاہر اس میں کہاں جائیں. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وہ آئے گا, اس کی ایک آنکھ ہوگی, یہ ہوگا, وہ ہوگا, فلاں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ وہ آدمی کی شکل میں ہوگا اور اس کی پیشانی پہ ایک آنکھ ہوگی, اس کے ہاتھ ہوں گے بہت سارے اور اس کی بہت ساری انگلیاں بھی, ہزاروں انگلیاں ہوں گی, اور ہر ایک میں الگ الگ پھندا. 40 مثلا کسی نے لکھا روایت میں 40 ہاتھ ہوں گے, ادھر 40 اور 40 ادھر, اور ہر ایک میں الگ الگ پھندا جس سے وہ لوگوں کو گھیر رہا ہوگا. کسی کہیں فحاشی کا پھندا ہوگا, کہیں اریانی کا پھندا ہوگا, کہیں نشے کا پھندا ہوگا, کہیں دولت کا نشہ ہوگا, کہیں اقتدار کا نشہ ہوگا, مختلف ہوں گے. ان سے گھیرتا جائے, کہیں بھوک, کہیں پیاس. بھوک بو دے گا, میں چاہوں گا تو کھانا ملے گا, میں نہیں چاہوں گا نہیں ملے گا. میں چاہوں گا تمہیں آٹا ملے گا, میں نہیں چاہوں گا تمہیں آٹا نہیں ملے گا. میں چاہوں گا تمہیں بجلی ملے گی ورنہ خالی بل ملیں گے. سمجھ میں آ گئی؟ یہ اس سسٹم کا حصہ ہے, مذاق نہیں ہے. یہ اس دجالی نظام, وہ جو گلوبل آئی ہے, یہ وہ ہے دجالی نظام کہ پوری دنیا کو جکڑ لے گا, ہلنے نہیں دے گا. سجدہ کریں گے لوگ اسے. سجدہ کرنا یہی ہے نا, سرنڈر کرنا, کہ بھائی اللہ کے واسطے دے دے, کچھ دے دے ہمیں, وہ اپنی شرائط پر دے گا. لاؤ اپنی یہ چیزیں ہمارے حوالے کرو. سمجھ گئے آپ؟ یہاں کی بات نہیں کر رہا, یہاں سب ٹھیک ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ ادارہ دو, یہ مائنز دو, یہ دو, یہ دو, یہ دو, یہ لو تھوڑے سے پیسے, یہ لو بھیک, تمہارے کشکول میں ڈال دی, جاؤ چلاؤ نظام, ہے نا. یہ ہے یہ دجالی نظام. اینڈ کیا ہے؟ روایت ختم تھوڑی ہوتی یہاں. روایت یہ سب بتا رہی ہے ایسا ہوگا, پوری دنیا اس کے سامنے سرنڈر کر دے گی. کسی میں لڑنے کی سکت, کون لڑے گا بھائی؟ اسے سکت نہیں ہوگی, ختم, ہر جگہ قبضہ. لیکن پھر ایک آ جاتا ہے اللہ. کیا آ جاتا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے نا, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, تمام انسان خسارے میں مگر. یہ مگر جو ہے نا بھائی, یہی ہے سارا کھیل اس میں, اللہ میں مگر. روایت کیا کہتی ہے؟ اب سنیے, یہ بشارت آپ کے لیے. یقین جانی, جب میں یہ جملہ پڑھتا ہوں میری خود اپنی عجیب کیفیت ہوتی ہے. یقین میرا کہاں پہنچتا ہے میرا اللہ جانتا ہے جب میں یہ جملہ پڑھتا ہوں آخری بار. لیکن یہ روایت کہتی ہے پوری دنیا چھپ جائے گی اس کے سامنے, سرنڈر کر دے. لیکن مومنین کی ایک مختصر سی جماعت اس دجال کے مقابلے میں ڈٹ جائے گی اور اس وقت تک لڑتی رہے گی جب تک غیب سے وہ ظاہر نہیں ہو جاتا جو اللہ نے ان کے لیے بچا کے رکھا ہے. یا اللہ, یہ ہے وہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. شرط ہے تم مومن ہو جاؤ. اس لیے جو یقین رکھتے ہیں علی کی دی ہوئی خبروں پہ, رسول کی دی ہوئی خبروں پہ, ان کا یقین متزلزل نہیں ہوتا, ان کا عقیدہ ڈاواں ڈول نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں ہوتا کہ صبح کچھ شام کچھ, صبح کچھ شام کچھ ہو جائے, کتنی بڑی قیامت آفت آ جائے. وہ جانتے ہیں یہ سب ہونا ہے, اس سے بھی زیادہ ہوگا.
لیکن ڈٹے رہو، کھڑے رہو، اور یہ دعا کرتے رہو. قرآن کی دعا ہے، قرآن کی دعا کرتے رہو جو قرآن نے سکھائی. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے ہمارے پالنے والے ہم پہ صبر نازل فرما. کیسا صبر؟ میدان سے ہٹ جانے والا نہیں، میدان میں ڈٹ جانے والا. بعد والے جملے نے بتایا نا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. معبود ان کفر کی طاقتوں کے مقابلے میں ہمیں ثابت قدم رکھنا، ہمیں مضبوط رکھنا. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں قوم کفار پہ فتح دینا. مذاق نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے تشیع کا. جس عقیدے پر تشیع 14 صدیوں سے کتنے مصائب دیکھتا چلا رہا ہے. جتنی بس مصائب کی طرف آنے کے لیے گریز کر رہا ہوں، گریز کے لیے جملے استعمال کر رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا 14 صدیوں میں جتنی مصیبتیں، جتنی آفات، جتنا جبر، جتنا ظلم ظالم حکمرانوں کی، کئی کروڑ شیعہ آج تک شہید کر دیا گیا. ارے 1.5 کروڑ تو اس صدی کی بات ہے، یعنی یہ پچھلی صدی اور یہ ملا کے 70 سال میں 1.5 کروڑ شیعہ مارا گیا ہے. کتنی قومیں ختم ہو گئی، مذہب ختم ہو گئے، فرقے ختم ہو گئے. 3 جلدوں میں میرے پاس کتاب ہے جس میں 2500 فرقوں کے نام ہے. مسلمانوں کے باقی کی بات نہیں کر رہا، جو ختم ہو گئے، فنش، نام کے ساتھ، فہرست کے ساتھ ختم ہو گئے. وہ 72-73 فرقے الگ جو ختم ہو گئے ان کی بات کر رہا ہوں. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ فرقے تو چلو 72 یا 73 ہوں گے، لیکن جو ان کے اندر فرقے پھرکیاں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ فرقے پھرکیاں نا. ہر فرقے کی فرقے پھرکیاں بھی ہیں کچھ، ان کے الگ الگ روٹس ہیں، سب کے اپنے اپنے الگ الگ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جناب وہ ختم ہو گئے. تشیع 14 صدیوں سے ڈٹا ہوا ہے نا. کیوں؟ وعدے پر یقین ہے نا. وعدہ کسی عام آدمی کا تھوڑی ہے، وعدہ اللہ کا ہے. اس وعدے کو رسول نے دہرایا، اس وعدے کو علی نے دہرایا، اس وعدے کو حسن نے دہرایا، اس وعدے کو حسین نے دہرایا. اسی وعدے کا انتظار ہے. وہ کیسے نہیں ہوگا؟ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا نا. شرط یہ کہ ڈٹ جاؤ. ان کن تم مومنین کی شرط ہے. اگر تم مومن ہو، ایمان رکھو نا، بس اللہ، ڈٹ جاؤ. مار دیے جاؤ گے اور کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ جان ہی تو جانی ہے، ویسے بھی جائے گی، نہیں جائے گی، جانی ہے، مرنا ہے. لیکن اگر اس انتظار میں مرے گا، اس حالت میں مرے گا، اس یقین کے عالم میں مرے گا، تو پھر یہ بھی یقین رکھ، جب اس یقین کے ساتھ مرے گا تو آنے والا تجھے بھی بلا لے گا، تجھے بھی اٹھا لے گا. جیسے دجالیوں کے لیے میں نے خود روایت پڑھی ہے کہ یہ ایسے مضبوط ہوں گے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا یہ سب اس کی بیعت کریں گے، اور اگر مر گئے ہوں گے تو قبر سے اس کی بیعت کریں گے. سب کچھ دیکھنے کے بعد، مرنے کے بعد تو سب سامنے آتا ہے، لیکن دشمنی ہے علی، دشمنی ہے اہل بیت میں، اتنے آگے ہوں گے وہاں سے بیعت کریں گے، دجال کی بیعت کریں گے. پوری تفصیلی روایت ہے، انشاءاللہ موقع ملا تو بتا دیں گے، ورنہ ہم نے اشارہ کر دیا یہاں کتاب خانہ اتنا بڑا ہے ماشاءاللہ، مل جائے گا سب کچھ. اس کی بیعت کریں گے. اسی طرح ان مومنین کے لیے جو یقین کے عالم میں دنیا سے جائیں گے. جب یقین کے عالم میں دنیا سے جائیں گے تو پروردگار عالم یہ اختیار دے گا کہ آنے والا جب آواز دے گا اٹھا لے گا. علی کا بیٹا ہے نا، جس کو چاہے گا بلا لے گا. کیونکہ یہ تو عجیب نہیں لگے گا کہ ایک سچا مومن سچے انتظار کی حالت میں مر جائے، پھر اسے دکھ نہیں ہوگا کہ مولا آ گیا میں تو مر گیا. نہیں، بلایا جائے گا. منتقم ہے نا. ایک لقب کیا ہے؟ کس سے انتقام لے گا؟ جہاں سے شروع کیا تھا وہیں مجلس ختم کر رہے ہیں. کس سے انتقام لے گا؟ منتقم آل محمد. ایسے ہی ہے نا، آل محمد کا انتقام لینے آئے گا. تو یزید کہاں ہے؟ وہ تو مر گیا بقول ہمارے کچھ بقراتوں کے، وہ تو چلا گیا نا. وہ یزیدی بھی چلے گئے جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا تھا. پھر کس سے انتقام لے گا؟ بات واضح ہو گئی، سمجھ میں آ گئی بات. انتقام یعنی اس وقت اس زمانے کا جو یزید ہوگا، اور جو یزید کا لشکر ہوگا جسے ہم یزیدیت کا نام دیتے ہیں. 14 صدیوں سے یہی نام دے رہے ہیں نا، یزیدیت مرد آباد کے نعرے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی یہ ہوگا، جہاں یہ فکر ہوگی تو وہ انتقام لینے آ رہا ہے. اس دور میں جو بھی ہوگا وہ، یعنی
طے یہ پایا جائے گا کہ جو اس وقت اس لشکر میں ہوگا شیطان کے، اگر کربلا میں ہوتا تو یزید کے لشکر میں ہوتا، اور جو آج اس کیمپ میں کھڑا ہے وہ حل من ناصر ینصرنا کا جواب دے رہا ہے۔ مولا زبانی دعویٰ نہیں ہے، یہ یقین رکھا کرو جب یہ نعرہ لگایا کرو، لبیک یا حسین کا زبانی نعرہ نہیں ہے مولا، کسی بھی وقت آزمایا جا سکتا ہے آپ کو۔ ہوتے یا لیتنا کننا معک، حسین ہم تیرے ساتھ کھڑے ہوتے، ہم تیرے لشکر میں ہوتے، یہ نعرے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اور حسین نے یاد کیا ہے نا، یاد کیا، یک طرفہ محبت تو نہیں ہے، ایک طرفہ محبت نہیں۔ آپ جو 14 صدیوں سے، پونے 1400 صدیوں سے، 61 ہجری سے کے بعد سے آپ رو رہے ہیں، حسین کی یاد منا رہے ہیں، غم منا رہے ہیں، اللہ کے بندو، تو وہ یک طرفہ محبت ہے۔ آپ سے پہلے حسین نے آپ کو یاد کیا ہے کربلا کے میدان میں، 2-3 مقامات پر حسین نے اپنے شیعوں کو یاد کیا، اپنے شیعوں کو یاد کیا، 2-3 مقامات۔ ایک مقام تو وہ ہے نا جو منسوب ہیں، اشعار منسوب ہیں، واللہ عالم بالصواب، لیکن ان اشعار کو منسوب کیا گیا ہے جناب سید الشہداء کے ساتھ، کہ آپ نے فرمایا تھا شیعتی مہما شربتم ما نصب فاذکرونی، اے میرے شیعوں جب کبھی تمہارے سامنے ٹھنڈا پانی آ جائے اپنے اس حسین کی پیاس کو ضرور یاد کرنا۔ او سمے تم من غریبین و شہید فندبونی، اور کسی شہید یا غریب الوطن کا ذکر سن لو تو مجھ غریب حسین کا ذکر ضرور کرنا۔ اور اس کے آگے کی بہرحال اشعار ہیں، لیکن میں نے یہاں تک رکھا بھی، پھر دیکھیں گے وقت ملا، کیوں گھڑی پہ میری نظر پڑ گئی، وقت تمام ہوا چاہتا ہے۔ آئیے آپ کو بتائیں وہاں یاد کیا، اور کہاں یاد کیا؟ جب کربلا کی زمین کو خریدا ہے، خریدا ہے نا بنی اسد سے 60,000 درہم کے عوض، خریدنے کے بعد واپس ہبہ کی، 3 شرطوں کے ساتھ ہبہ کرتا ہوں، واپس دیتا ہوں تمہیں یہ زمین۔ پہلی شرط یہ رکھی، دیکھو ابھی کچھ دنوں کے بعد معرکہ ہوگا، ہم سب شہید کر دیے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے، یہ ہمارے دشمن، ہمارے قاتل اپنے کشتوں کو دفنائیں گے یا لے جائیں گے، ہمارے لاشوں کو ایسی بے گور و کفن چھوڑ دیں گے۔ اس شرط پہ تمہیں زمین واپس دے رہا ہوں کہ جب وہ لشکر چلا جائے تو ہمارے لاشوں کو دفنا دینا، ہماری لاشوں کو دفنانا ضرور۔ وعدہ لیا۔ دوسرا وعدہ کیا، دیکھو اس زمین پر کھیتی باڑی نہ کرنا، زراعت نہ کرنا، اور آج تک یاد رکھیے جو محدود زمین ہے نا کربلا کی، اب تو کربلا صوبہ ہے نا پورا، بہت بڑا صوبے کا نام کربلا ہے، وہ جو کربلا جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو زمین خریدی تھی حسین نے، یہاں زراعت نہیں کر سکتا کوئی، ہاں وہ درخت پھل پھول لگا دی، خوبصورتی کی لگا دی، وہ الگ، زراعت نہیں۔ کیوں؟ حسین کو یا خیال ہے نا، حسین دیکھ رہا ہے قیامت تک کے منظر کو کہ کروڑوں کی تعداد میں بھی آئیں گے میرے چاہنے والے، اور ہر موسم میں آئیں گے، کیونکہ عاشورہ اور چہلم تو ہر موسم میں آتا ہے نا، گرمی میں بھی آ سکتا ہے، سردی میں بھی، خزاں میں بھی، باہر میں۔ اگر زراعت ہوگی، میرے شیعوں پر لوگ الزام لگائیں گے یہ کھیتیوں کو رون دیتے ہیں، یہ کھیتیوں کو خراب کر دیتے، اس لیے حسین نے کہا نہیں، اطمینان سے آؤ، میری زمین میں نے تمہارے لیے خریدی، اس پر کھیتی باڑی نہیں کرو گے، وعدہ کیا۔ تیسری شرط، اب یہ آپ کے لیے، پھر حالانکہ تینوں شرطوں کا تعلق آپ سے، لیکن تیسری شرط واضح تھا، سنو، کچھ وقت گزرنے کے بعد، خوف کا وقت ختم ہونے کے بعد، ہمارے چاہنے والے قافلوں کی صورت میں ہماری قبروں کی زیارت کے لیے آئیں گے، ہمارے مزاروں کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ جب وہ آئیں تو دیکھو انہیں مہمان رکھنا، 3 دن تک مہمان رکھنا، انہیں ہماری قبروں کے نشان بتانا۔ یا آج تک جو قبریں محفوظ ہیں سب محفوظ ہیں، کیوں؟ یہ بنی اسد نے پہلے دن سے اس وصیت پہ عمل کیا تھا کہ سب کو یاد رکھا تھا کہ گنج شہیدہ کہاں ہے، کون کہاں ہے، کون کا نشانیاں، کیونکہ کئی بار مٹانے کی کوشش کی گئی تھی نا، مگر نشانیاں یاد، قبروں کی، ہمارے قبروں کے نشان بتانا سب کو۔ دیکھا آپ، یاد کیا ہے نا آپ کو، پہلی شرط پہ تاکید کی کہ دیکھو ہمیں دفنا ضرور دینا، ہمیں دفنا ضرور دینا۔ واقع کربلا ہو گیا، ختم ہو گیا، بس چند جملے اور آپ کی زحمتیں تمام، ختم ہو گیا واقع کربلا۔
ایسا خوف کا ماحول، کوئی اپنے گھر سے نکلتے ہی نہیں تھا. پاس جو قریب ترین بستی تھی وہ یہی تھی بنی اسد کی. دہشت تھی، بیٹھے ہوتے، ایسا خوفناک معرکہ دیکھا تھا. جب چلا گیا پسر سعد کا لشکر اسیروں کو لے کر چلا گیا، تو اب یہ بنی اسد کی عورتیں جمع ہوئی. سب سے پہلے سلام ہو ان مومنات پر. اور میں نے اب بھی دنیا میں کئی جگہ یہ مناظر دیکھے کہ جب سختیاں اپنے عروج پر ہو جاتی ہیں، تو میں خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، یقین جانے میں خود، کیونکہ پوری زندگی میری اسی معرکہ آرائی میں گزرتی گئی ہے، میں نے کئی مقامات پر دیکھا کہ جب مرد پیچھے رہ جاتے تھے تو ہماری مومنات آگے بڑھ کر علم سنبھال کر میدان سنبھالتی تھی، جس کے بعد پھر مردوں کو غیرت ہوتی تھی، مرد نکلتے تھے. یہ میں نے کسی خاص جگہ کی طرف اشارہ نہیں کیا، یہ جہاں جہاں بھی مومنین رہتے ہیں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. کئی مقامات پر ایسا ہوا، حوالے بھی بعد میں دے سکتا ہوں کہ کہاں کہاں ایسا ہوا کہ جب مرد ذرا سا ہچکچائے ہماری خواتین آ گئی. یہ کیوں؟ کس نے سکھایا؟ بنی اسد کی عورتوں نے جمع ہوئی. دیکھو وعدہ کیا تھا ہم لوگوں نے، اور حسین نے عورتوں سے بھی، یاد ہے نا، وعدہ لیا تھا. یہاں تک کہ بچوں سے بھی وعدہ لیا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ سب سے وعدہ لیا تھا الگ الگ. عورتوں سے دیکھو مرد ڈر جائے تم دفنانا، اور عورتوں کے بعد بچوں سے کہا تھا تمہارے بڑے ڈر جائیں تم آنا، کھیلتے کھیلتے آنا، ہمارے لاشوں پہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے خاک ڈالنا اور چلے. عورتوں نے اپنے مردوں سے کہا بھائی چلے گیا، بول میدان خالی ہو گیا، فرزند زہرا کا لاشا پڑا ہے، بے سر کا لاشا پڑا ہے، شہداء کے لاشیں پڑے. چلو تم نے وعدہ کیا تھا فرزند رسول سے لاشا دفنانے کے، چلو دفناؤ. مردوں نے عورتوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے گھر میں بٹھایا، بیٹھو ابھی دیکھا نہیں کیا ہوا، کیا چاہتی ہو؟ بیوہ بنا دی جاؤ؟ کیا چاہتی ہو تمہارے بچے یتیم کر دیے جائیں؟ بٹھا دیا پکڑ پکڑ، خبردار بیٹھے رہو گھر میں، کوئی باہر نکلنے کی ضرورت نہیں. سمجھ گئی عورتیں کہ مرد ڈر گئے، جبر کے سامنے جھک گئے، جابروں کے سامنے سرنڈر کر دیا، ہمت نہیں رہی مردوں میں. لہذا کیا کیا ان خواتین نے؟ جمع ہوئی، کہتی ہیں ہم نے بھی تو وعدہ کیا تھا، ہم اپنا وعدہ نبھائیں گے. بچوں کو بلایا، تم نے بھی وعدہ کیا تھا، ہمارا ساتھ دو، حسین کا لاشا دفنانا ہے، ہمارا ساتھ دو. سلام ہو ان بیویوں پر جو قیامت تک کے لیے مشعل راہ بن گئی، مومنین کے لیے، علی کے شیعوں کے لیے. ہمارا ساتھ دو، حسین کا لاشا دفنانا ہے. اب یہ بیویاں سروں پہ چادر ڈال کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے کدال بیلچے ان کے ہاتھ میں، یا حسین کہتی ہوئی مقتل کی طرف جا رہی ہیں. عزاداران حسین. اب مرد جمع ہوئے، ان کی غیرت جاگی ہے تو قیامت ہو جائے گی. اگر ہمارے زندہ ہوتے ہوئے ہماری عورتوں نے، بچوں نے لاشوں کو دفنایا تو قیامت تک کی ذلت ہمارا مقدر بن جائے گی. یہ اس موت سے بدتر ہے جس موت سے ہم ڈر رہے ہیں. لہذا بھی انہوں نے خوف کے بتوں کو توڑا، نکلے کدال بیلچے اپنے ہتھیار سجائے، کدال بیلچے لیے دوڑے، اپنی اپنی عورتوں کا ہاتھ پکڑا، بیٹھو اب کچھ بھی ہو جائے ہم لاشا دفنائیں گے فرزند زہرا کا، ہم لاشا دفنائیں گے. عزاداران حسین آج بھی، میں اس دن وہاں نہیں ہوتا لیکن میں نے پڑھا بھی ہے اور میں دیکھتا بھی ہوں، مناظر دیکھتا ہوں. جب دوسرے یا تیسرے دن یہ بنی اسد کا قبیلہ آتا ہے، آج بھی ہزاروں کی تعداد میں آتا ہے. یہ عصر کا سورج غروب ہونے لگتا ہے، عاشور کے دن نہیں، دوسرے یا تیسرے دن یہ قافلہ آتا ہے. اب آپ نوٹ کیجئے گا، یا کبھی دوسرے دن آئے گا یا کبھی تیسرے دن، کیونکہ مختلف علاقوں میں جہاں جہاں یہ عراق میں پھیل گئے نا، یہ سب جمع ہوتے ہیں. کم از کم بتایا جاتا ہے کہ 15 سے 20 ہزار مرد، عورتیں اور پیچھے بچے، سب نے کفنیاں باندھی ہوتی ہیں، ہاتھوں میں کاندھوں پہ کدال بیلچے، اور یہ دوڑتے ہوئے روضے حسین کی طرف جا رہے تھے، چلاتے ہوئے جاتے ہیں، این الحسین، این ابناء الحسین، حسین کہاں ہے، حسین کے بیٹوں کہاں ہو، دیکھو ہم اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے آئے ہیں، اے حسین ہم تیرے لاشے کو دفنانے کے لیے آئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّا مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. باری لہا بحق محمد و آل محمد. ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے.
اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ مختصر دعا کرائیں گے کیونکہ ہمیں دوسری جگہ پہنچنا ہے۔ بار الہ تمام مومنین کے جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ معبود مظلوموں کی نصرت فرما، خاص طور پہ غزہ کے مظلوموں کی مدد فرما، عالم اسلام کی بے حسی کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بار الہ باطل کو نیست و نابود کر دے، بالخصوص اسرائیل کے نجس وجود سے اس روئے زمین کو پاک کر دے۔ ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ معبود ہمارے ملک کی ان خوارج سے حفاظت فرما، ان کے سرپرستوں سے حفاظت فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے شہروں میں امن و امان قائم کر دے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ پیدا کر دے، ہمیں رواداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں تعجیل فرما۔ ظہور امام زمانہ میں جن مرحومین کے نام لیے گئے تھے ان کے لیے اور اپنے مرحومین اور شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔